میرے ساتھ ہیں مدثر صاحب، ریوائول فاؤنڈیشن کے، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ ایک چیز ہماری کامن ہے، میرے اور مدثر صاحب کے درمیان، کے ہم دونوں جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایمان کے اوپر۔ میرے خیال میں یہ ہے ہمارا ٹاپک آج کا، ایمان کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر فار دس پوڈکاسٹ۔ انشاءاللہ ہم جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو کتاب ہے ایمان کے اوپر، جو بک ون ہے ہماری ریوائول فاؤنڈیشن کے جو بنیادی نظریات ہیں، اس کے اوپر جو جو بنیادی کتاب ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج۔ تو پہلے ہم پھر شروع کرتے ہیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں آپ کی بک میں نے پڑھی ہے، تو آپ نے اس کو مینشن کیا ہے، یہ جو ٹرائی لیٹرل روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جیسے علم ہے تو اس کا، یا معلومات ہے، تعلیمات ہے، تو روٹ ورڈ جو ہے اس کا علمہ ہے، عین لام میم۔ تو جو ایمان ہے اس کا آپ نے مینشن کیا ہے کہ یہ الف میم نون ہے، امن سے بنا ہے، جس کے معنی ٹرینکولیٹی ہے، سیٹسفیکشن ہے، پیس ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو مینشن کیا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ پھر آپ نے اس کے جو ہے نا ایمان کے جن چیزوں پہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ 6 ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، اللہ سے شروع کی ہیں، پھر رسول ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے اس میں جو فرشتے ہیں ان کو آپ نے آخر میں ڈالا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی قدرت جو ہے، اللہ کی جو جو قدر ہے یا قدر ہے، اس کو آپ نے 5ویں نمبر پہ ڈالا ہے۔ تو یہ پرائرٹی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایمان کا مفہوم جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اور وہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ عام طور پہ جس کانٹیکس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہم جس دور میں ہیں وہ ایک سائنٹیفک دور ہے، ایک ایج آف ریزن جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بحث ویسٹ کے اندر جو ہے وہ جاری ہے، کافی عرصے سے جاری ہے، کہ ریزن ورسز فیتھ، یعنی وہاں پہ جو ان کا جو بلیف ہے جسے وہ کہتے ہیں، یعنی ڈوگما، یا جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کے مذاہب کے اندر، یعنی جو جوڈو کرسچن، اگر آپ دیکھیں گے کانٹیکسٹ، تو اس میں وہ اسے کہتے ہیں بلیف یا فیتھ۔ ٹھیک، اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انگلش میں ہمارے پاس کوئی اور ورڈز نہیں ہیں ان کے سوا، جو ورڈز مطلب ان کے کانٹیکسٹ میں موجود ہیں۔ تو عام طور پہ ایمان کو جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں فیتھ یا بلیف۔ اس سے بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی ظاہری بات ہے وہ نہ تو اردو سے اتنا گہرائی سے واقف ہے، نہ ہی عربک سے ان کی واقفیت ہے۔ ہوں ہوں اچھا، ہوں اردو سے ہوں بھی واقفیت ہو تو پھر بھی بات کسی حد تک جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ اردو کے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 70% الفاظ جو ہیں وہ تو عربک سے لیے گئے۔ تو اردو بیسیکلی جو ہے امیلگمیشن آف فارسی اینڈ پرشین، ترکش اینڈ عربک، جس میں عربک کا عنصر ہاں کافی زیادہ ہاں ہے۔ ہاں، تو بائی دا وے سنسکرت بہت ہے اردو کے اندر، سنسکرت بھی ہے اس جی کے اندر ہے۔ تو جی۔ بہرحال عربک کا جو، کیونکہ ووکیبلری کے تقریباً آپ کہتے ہیں 60 to 70% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں اڈاپٹ کیے گئے، تو اس لیے اردو میں جب ہم ایمان کہتے ہیں تو اس میں میننگ لاس نہیں ہوتا، یعنی میننگ میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ عربک میں بھی لفظ ہوں جو ہے وہ ایمانن ہے۔ لیکن جب اس کی ہم انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں بلیف اور فیتھ، تو زمین آسمان کا ہوں فرق ہوں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم نے جو بک کے آغاز میں اس بات کو واضح کیا کہ پہلے یہ سمجھیں کہ ایمان کا لٹرل میننگ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا ہوں ہوں ٹرمینالوجیکل میننگ ہے نا، ٹرمینالوجی کیا ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس ہم نے کی ہے۔ تو ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ امن ہے، امنا، لیکن جو لفظ ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے ایمانون عربک میں، وہ ڈیرائیوڈ ورڈ جو ہے نا ورڈ ہے۔ تو آمنا ہوں یؤمن ہوں ایمانون، یہ بیسیکلی اس کی ایک اس کی ڈرائیوڈ فارم ہے، اور اس میں اور امن کے اندر جو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب کسی حقیقت کا ادراک ہم کر لیتے ہیں، تو ہمیں ایک امن نصیب ہو جاتا ہے، ہمیں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ہوں تو اس طرح سے جو
بیسک ورڈ کا میننگ ہے وہ ڈرائیوڈ ورڈ کے اندر بھی کیری کرتا ہے. تو یہ عربک کے اندر یہ خاصہ ہے کہ جو بھی ڈرائیوڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر جو روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ بھی آتا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آمن یؤمن ایمان، تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی بھی حقیقت کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لینا، مان لینا کہ امن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، یعنی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی جو ہے نا کوئی شک باقی نہ رہے. جبکہ بلیف اور فیتھ اس کے بالکل اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں. یعنی بلیف اور فیتھ کے اندر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود رہتا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ ایون کے کامن ووکیبلری میں بھی اب استعمال کرتے ہیں کہ آئی بلیو یو ول ریچ ہوم سیفلی، تو اس میں بھی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. یو آر ناٹ شیور that someone would reach home safely. تو آپ کہتے ہیں کہ I believe، کیونکہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے یا حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کسی کو I believe you will reach home safely، یعنی there is an element of doubt in it. I have faith in you that you will do nicely، you would be fine. تو I have faith in you، یعنی there is an element of uncertainty here. جب آپ کہتے ہیں کہ I have faith in you that you can do it، I'm not sure but I have faith in you. سو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، فیتھ اور بلیف دونوں ورڈز کے اندر موجود ہے. جبکہ لفظ ایمان جس روٹ سے نکل رہا ہے اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود نہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہم جب ایمان کو بلیف اور فیتھ سے تعبیر کر دیتے ہیں تو پھر وہ تمام مسائل، وہ تمام جو کنفیوژنز ہیں جو کہ اس وقت ویسٹرن یا جڑے کرسچن کانٹیکس میں وہاں کے لوگوں کو لاحق ہیں، وہ سب ہمارے ہاں بھی کیری ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اندر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس حالت میں کہ آپ کو کوئی شک نہ رہے. تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہم لٹرل جو میننگ آف ایمان ہے اس کو سمجھیں. جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آگے جو ہماری جو 6 ایمانیات ہیں، جو ٹینٹس آف ایمان ہیں، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح نہیں مانتے کہ ہمیں شک ہے. یعنی وی ڈونٹ بلیو ان اللہ، وی ایکسپٹ دیٹ ہی ایگزسٹ اینڈ وی ایکسپٹ دس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اسی طریقے سے وی ایکسپٹ دیٹ prophets existed before, or Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, and we don't have any doubt about it. We know for sure that there will be day of judgment. We know for sure that there will be heaven and hell. تو یہ جو بات ہے نا کہ we are accepting these unseen realities without any doubt، تو یہ اصل میں اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس کے اوریجن سے اس کو کریکٹ کریں اس مسئلے کو. اور آپ دیکھیں، اگر کوشچن پوچھ کے دیکھیں، جب میرا انٹریکشن ہوتا ہے کافی یوتھ کے ساتھ، تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو واقعی ان کو نہیں پتا. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر اسلام کو مانتے ہیں تو یہ ریشنلی جسٹیفائبل ہے، یہ عقلی طور پہ ثابت کیا جا سکتا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مطلب ہمیں تو کبھی سوچا نہیں تھا اس پہ. ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ایک عیسائی ہے وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو عیسائی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں یوتھ کے اندر تو بہت زیادہ موجود ہے. اور عام اگر لوگوں میں بھی آپ جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے ہم تو مانتے ہیں اس طریقے سے کہ بس ہمیں علماء نے بتا دیا یا پیرنٹس نے بتا دیا. تو اس لیے یہ ضروری تھا اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ میں نے بھی جو یونیورسٹی وغیرہ میں ہم لوگ جاتے ہیں بچوں کو جو ہے نا بزنس کے اندر ٹریننگ کرنے کے لیے، تو بعض دفعہ ہماری ڈسکشن جو ہے نا وہ دین کی طرف بھی چلی جاتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیشلی جو چھوٹے جو بچے ہیں پرائمری سیکنڈری کے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا عبادات کو مکس کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے دین کے اندر جو 3 چیزیں ہیں نا، ایک ایمان ہے، دوسرا عبادات ہیں یا ریچول کہہ لیں، اور تیسرا جو ہے نا معاملات ہیں جس کو آپ مطلب حقوق العباد بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ جو ہے نا ان کو مکس کرنا اور پھر اس بالکل. طریقے سے آپ مختلف آپ کو جواب ملیں گے. جیسے آپ کہیں گے ایمان کے کوئی کا یقین ہے، تو اب ایمان اور یقین دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. کوئی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایمان کیا ہے؟ ایمان اسلام ہے، ایمان نماز ہے. تو یعنی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ ایمان کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے. اور اس لیے پھر ظاہری بات ہے جب خود سوچے نا کہ کسی
کسی حقیقت کو کوئی بندہ حقیقت مانتا ہی نہیں تو اس کا اثر بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا. مطلب ہوں. اگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میں بس اس لیے مان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے یا آخرت ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بتا دیا، اور اس کو اپنے ذہن میں جو ہے، اس کے ذہن میں کوئی سمجھنے کے ایک ایسا سٹرکچر موجود نہیں ہے، ایک ریشنل سٹرکچر جو اس کو جسٹیفائی کرے کہ واقعی یہ ایک ریالٹی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی طرف وہ بھی ویسا ہی ہوگا نا کہ جو کسی متھ کے حوالے سے آپ کا ہوتا ہے. مطلب متھ کا آپ ہاں. کے اوپر پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا. اس میں بھی دو گروپ ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے اپنی بک میں مینشن کیا کہ ایک تو اگنورنس ہے اور ایک جو ہے نا انکار ہے، جس کو ہم ڈینائل کہتے ہیں، اور پھر اس ڈینائل کے اوپر انسسٹ کرنا کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں. تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ میرے خیال میں گھر سے ہی ان کو اگر یہ تربیت مل جائے کہ بھئی عقیدہ کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا ایک سمپل جو ہے نا. کیونکہ میرے خیال میں یہ جو 6 چیزیں ہیں ایمان کی، فنڈامنٹل جو ہے نا وہ دو ہے نا. جیسے قرآن کی آیت میں ہے کہ اگر چاہے وہ ستارہ پرست ہیں، وہ سیبین ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر انہوں نے ان 2 چیزوں کے اوپر اگر وہ ایمان لے آئے کہ اللہ ہے اور ایک دن جو ہے نا ہمارا حساب ہوگا یا آخرت ہے، تو پھر ان کو جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا. جب بالکل ایسا. اسلام آ گیا تو پھر جو ہے سچویشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس کے اندر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کو بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ سوسائٹی کے اندر، ایون ہماری سوسائٹی کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے جو ہے نا وہ ہیں کہ جن کو پتہ ہے لیکن وہ ضد میں ہے، ڈینائل میں ہے، اور انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، میرا جو ہے نا اوپینین وہ بہتر ہے اسلام بالکل سے. ایسا ہی ہے. سو یعنی ہاں. ابھی بھی اگر آپ جائیں اور ان لوگوں سے کہیں، خاص طور پر اسکالر سے بات کریں جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، اور آپ انہیں کہیں کہ انہیں بتائیں کہ یہ جو حقائق ہیں نا یہ ریشنلی جسٹیفائبل ہے، یعنی ان کو ہوں. آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو وہ آپ سے آرگیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ عقل وغیرہ سے ہم نہیں ثابت کریں گے، یہ تو ایک مذہبی ایکسپیرینس ہے، یہ تو ایک ہوں. ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو ہے ہم مانتے ہیں. تو میرا اکثر پھر ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی صحیح معنوں میں دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ عیسائی کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ایک عیسائی بھی تو یہی کہتا ہے کہ جی میں تو اس لیے مانتا ہوں جیسس کرائسٹ، یا وہ جو ہے نا فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ کو اس لیے مانتا ہوں کہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے میرا ایک ہوں. جو ہے نا اسپرچل ایکسپیرینس ہے یا ریلیجس ایکسپیرینس ہے. اور اب وہ پتہ ہے کہ اسپرچل اور ریلیجس ایکسپیرینس جو ہے اس کو گیج کرنے کا تو کوئی آلہ موجود نہیں ہے کہ جو بتا سکے بھی اس کا ریلیجس ایکسپیرینس ٹھیک ہے اور اس کا غلط ہے. تو پھر ہوں. آپ کس بنیاد پہ، میرا سوال پھر ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کس بنیاد پہ کسی عیسائی کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہندو بھی یہ کہے گا، وہ کہے گا جی میرا جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے یا میرے جو اسپرچل ایکسپیرینسز ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ جناب یہ وہ بھگوان ہے بڑا، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی میتھولوجی ہے. تو یہ تو پھر اس طرح تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا. اور پھر تو آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اسلامی بالکل برحق ہے. تو آپ پھر کلیم کرنا چھوڑ دیں، کہتے نہیں نہیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح ہے. تو پھر یہ تو آپ کے پاس کوئی بنیاد تو نہیں ہے یہ کلیم کرنے کی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بنیاد تو ریلیجس ایکسپیرینس کے اوپر ہے. یہ کتنی زیادہ مسکنسپشن ہے سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی، کہ آپ بڑے بڑے اسکالرس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے. تو ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ پھر متھ اور ریئلٹی میں تو فرق پھر کوئی نہ ہوا. پھر اس کے نزدیک مطلب فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں، میں اکثر جب یوتھ سے انٹریکشن ہوتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو لاہور میں مینار پاکستان موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ہے دوسرا ایک مینار پاکستان بھی ہے جو صرف مجھے نظر آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. ہوں. تو اب کیا اس کو کوئی مانے گا؟ کوئی اس سے تسلیم کرے گا؟ کوئی ایکسیپٹ کرے گا کہ واقعی ایک دوسرا مینار پاکستان بھی ہے جو کہ جو صحیح والا مینار پاکستان ہے اس سے ہٹ کر ہے؟ یا کیا کوئی یہ مانے گا کہ کوئی شخص اگر یہ کلیم کرے کہ جی پیرس میں جو ہے وہ 2 ایفل ٹاورز ہیں اور ایک ٹاور وہ ہے جو کہ خاص صاحب کو نظر آتا ہے؟ تو ریئلٹی وہی ہوتی ہے جو آبجیکٹیولی جسٹیفائبل ہوتی ہے، جس کو ملٹیپل آبزرورز یا ملٹیپل لوگ جو ہیں اس کے وجود کو مطلب ثابت کر سکیں.
یہ ایک ایسی بات جس کو صرف میں دیکھ رہا ہوں اور دوسرا تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، یا دوسرا کوئی اس کی وجود کا پتہ ہی نہیں لگا سکتا، تو وہ تو پھر متھ ہے، اور متھ کی کوئی حقیقت تو ہوتی کوئی نہیں. ہوں. ٹھیک ہے، تو یہی مسئلہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں حکومت مسلمہ میں، یہ ایک نہ جانے کیوں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ولیل نہیں ہے، مطلب ہم بس اس لیے مانتے ہیں کہ بس ہم اسپرچل اچھا، ایکسپیرینس ہے تو یا بتا دیا گیا. یوزلی ہم لوگ جو ہے نا اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے نا بلیور ہے، ایمان والا ہے، مومن بھی کہہ لیں، کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا ہمارے دین کے اندر کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا مومن ہے. مسلمان جو ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن جیسے ایک قرآن کی جو آیت ہے کہ بدو آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا اسلام کے اوپر یا آپ کے اوپر فیور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو پھر آیت آتی ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں اترا نہیں ہے، لیگلی تو یہ اللہ یا تو مسلمان کل ہے، ایمان کی قلوبکم، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں. داخل نہیں ہوا. اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ پھر اس کے اندر ایون ہمارے مطلب پاکستان کے اندر میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ جو ڈسکشن ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ایون میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بعض لوگ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا انسان کے اندر ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کی جو ڈیفینیشن ہے کہ اللہ جو ہے ہماری شریعت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ کا ہمارے قریب ہونا اور ہمارے اندر ہونا، جیسے یہ ڈیمی گاگ کا جو کانسیپٹ ہو گیا کہ گریک میتھولوجی کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ بھئی ان کے خدا تھے، پھر انسان تھے، پھر ایک تیسری نسل نکلی جو انسان اور خدا تھے، اس طریقے کے. تو میرے خیال میں ہمارے اندر بھی ایون آج کل کے زمانے میں یہ مغالطے پائے جاتے ہیں کہ جو ہے نا لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے قریب خدا ہے. نہیں، پلیز. اس میں اصل میں اس طرح کے جو مسئلے ہیں زیادہ تر تو ان لوگوں کے اندر ہیں جو زیادہ تر اس طرح کے مباحث میں پڑھتے ہیں، یعنی جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی کلامی مباحث موجود ہیں. لیکن عام بندہ بیچارہ اس کو تو پتہ ہی نہیں نا، اگر وہ یہ کہہ بھی رہا ہے اس کو اس کا مفہوم نہیں پتا کیا ہے. مطلب جیسے ہوں. فار ہوں. ایگزامپل ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اب ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اس کو اس کی کوئی ڈیٹیلز پتہ ہیں. اس کو تو یہ ہوں. پتا کہ جب اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ قریب میں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم ان کو فی نفسی ہی ہر جگہ موجود کر دیں تو پھر تو یہ پلورلزم اس سے جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. لیکن وہ ایک عام بندہ بیچارہ تو اس سوچ کو اس طرح سوچ کے نہیں کہہ رہا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مباحث ہیں یہ علماء کے اندر یا اسکالرس کے ہاں تو بڑی اس میں ڈسکشن موجود ہے، جس کی وجہ سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی. لیکن اب عام بندہ بیچارہ اس کو تو بیسک چیزیں بھی نہیں پتا، مطلب اس کو تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یعنی سمپل آج کل کے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے انر کنڈیشننگ، یعنی ان کی جو انر کنڈیشننگ ہے وہ توحید کے کانسیپٹ کے اوپر ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے تو وہ تو جو توحید کا تصور ہے اس کے بارے میں بہت لمیٹڈ سی معلومات رکھتے. جیسے اقبال نے کہا نا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ ہے علم الکلام. یعنی پہلے توحید جو جب سمجھ جاتا تھا کوئی تو وہ تو بہت بڑا ریولوشنری بن جاتا تھا، یعنی وہ تو پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اس کے اندر اتنا جذبہ آ جاتا تھا اس کے اندر کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اسے مروب نہیں کر سکتی تھی، جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا رضوان اللہ تعالیٰ. لیکن ہم نے جی. کیا جی. کیا، ہم نے اس کا جو ایسنس ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا اور ان مباحث پہ پڑ گئے کہ جی اللہ تعالیٰ کے عرش پہ بیٹھے ہیں یا نہیں ہیں. مطلب یہ اس طرح کے مباحث ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ امیجن ہاں، کریں. چلے جی. یہ تو جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہو گئے. لیکن یہ ابن سینا کے زمانے میں، امام غزالی کے زمانے میں یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا کافی زور پکڑ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں نے کائنات بنا دی، لیکن اب جو ہے نا وہ نعوذ باللہ آرام کر رہے ہیں اور انہوں نے بالکل ایسا. کائنات اور معاملات ہمارے ذمہ دے دیے ہیں. مطلب یہ کہ وہ پرٹیکولر میں جو ہے نا انوالو نہیں ہے. ہاں. تو پھر امام غزالی نے قرآن سے ہی یہ ثابت کیا کہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ کوئی پتہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہلتا اور اللہ کے علم میں نہ ہو. تو امام غزالی کو یہ یقین تھا، اور جو اشعری جو اسکول کے تھے، تو ایک طرف تو اشعری تھے، دوسری طرف سے متزالی متضاد. تھے.
ہاں، تو یہ میں نے سنا ہے کہ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کافی ترقی کر رہی تھی مامون اور ہارون رشید کے زمانے میں. تو یہ متازلہ جو تھا، میں نے سنا ہے کہ یہ باقاعدہ مامون رشید نے اس کو آفیشل کر دیا تھا، اور جو اس کو اپوز کرتے تھے ان کو باقاعدہ سزائیں بھی دی انہوں نے. بالکل ایسا ہی اور ہے یہ یہ ہے جو. میرا، ہاں یہ یہ جو آپ وہ. نے اپنی بک میں کہ جو مینشن کیا ہے نا کہ قدریہ اور جبریہ کا جو بالکل کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہمارے جو ہے نا، اب دنیا جو ہے نا ہمارے کنٹرول میں، اور ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہم کریں، بالکل. اور اللہ نے ہمارے لیے یہ بنا دیا ہے، اصل اور میں یہ یہ بڑا یہ اس بہت طریقے سے. بڑا مسئلہ تھا نا. امت کو اس نے بڑا نقصان پہنچایا اس بحث نے. یہ جو ہوں جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ وہی زمانہ تھا جب یہ جو دونوں جو فیکشنز تھے ان کے درمیان جو ٹکراؤ تھا نا وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا. ایک طرف بالکل وہی معتزلہ تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ اشعری تھے. اور بعد میں پھر ماتریدی بھی آئے اور ہوں ان لوگوں نے جو ہے اس بات کو رد کیا جو معتزلہ پیش کر رہے تھے. لیکن اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا تھا. مسئلہ سمجھنا چاہیے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو ہمارا ایمان بھی ہے کہ سب کچھ جو چیز بھی ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز تقدیر میں درج شدہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک. تو پھر اس سے ہیومن ایجنسی ختم ہو جاتی ہے. مطلب جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارے عمل کا تو جواز نہیں بچتا نا. پھر مطلب ہم تو پھر ایک پپٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم جو چیز کر رہے ہیں ہم اس کے ریسپانسبل ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو رد کرنا پڑے گا کہ تقدیر کے جو لکھا ہوا ہے وہ پھر فکس نہیں ہے. تو اس کا بیچ کا ایک راستہ نکالا تھا ان لوگوں نے جو معتزلہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں نہیں اصل میں ایسا ہے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں نہیں لکھی. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے جنرل چیزیں تو لکھ لی ہیں لیکن اسپیسیفک جو ہیں پرٹیکولرز جو ہیں وہ نہیں لکھے. تو وہ جب انہوں نے یہ بیسیکلی کہنے کا جو مقصد ان کا یہ تھا کہ ان پرٹیکولرز آپ کے پاس جو ہے مینوور کرنے کا جو ہے ایک طرح سے چانس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ تقدیر کی جو حیثیت ہے اس کو قبول کرتے ہیں تو ہیومن ایجنسی ختم ہو جاتی ہے. یعنی انسان کا جو عمل ہے اس کا جواز نہیں بچتا. انسان کے عمل کے جواز پیدا کرتے ہیں تو تقدیر کا مسئلہ آپ کو رد کرنا پڑتا ہے. تو اس کا جو صحیح پھر مطلب حل پیش کیا جو پھر بعد میں پھر ہمارے ہاں امت کے بڑے بڑے اسکالرز نے پھر اس کو واضح کیا اور جس میں پھر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے دو مسئلے کو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے حل کیا. انہوں نے کہا دیکھیں کیا چیز لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کس صورت میں لکھی ہوئی ہے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو چیز لکھا ہوا ہے تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بعض جگہ پہ ایگزیکٹ ایونٹس لکھ دیے گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اس تاریخ کو مرنا ہے یہ تو ایگزیکٹ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ آپشنز لکھ دیے گئے. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ بھئی اس کے کہ پاس ایک اگر پرٹیکولر حصے. یہ کرے، ہاں اگر یہ کرے تو یہ ہوگا یہ. بالکل. اچھا. یعنی اف ایلس تو آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا اف ایلس پروگرامنگ کہ بھئی اللہ ہوں تعالیٰ کی یہ جو تقدیر ہے بڑی کمپلیکس ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی بھی جو کتاب ہے مسئلہ جبر و قدر بڑی خوبصورت کتاب ہے. انہوں نے اس میں واضح کیا کہ دیکھو میں اگر آج ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے جسم اپنے ماحول کی کتنی چیزوں پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں. مطلب میرا پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے میرا مائنڈ جو ہے اس پہ آمادہ ہونا چاہیے میرے پاس جو ہے وہ سیاہی ہونی چاہیے قلم ہونا چاہیے. اچھا پھر جو ہے خیالات منتشر نہ ہوں میرے. تو بہت ساری چیزوں پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن میرے اندر ایک ایجنسی ضرور ہے کہ میں ایک ارادہ کر رہا ہوں لکھنے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کب اللہ تعالیٰ اختیار شفٹ کرتے ہیں اس پورے پروسیس میں اور کب لے لیتے ہیں پھر کتنا شفٹ کرتے ہیں کتنا واپس لیتے ہیں یہ اتنی سٹل چیزیں ہیں یہ اتنی باریک چیزیں ہیں کہ ہمارا مائنڈ اسے کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دو طرح سے حل کیا اس مسئلے کو. ایک تو انہوں نے کہا دیکھو دو قسم کے احکامات ہیں جو اللہ کے اس دنیا میں چل رہے ہیں. ایک تو احکامات قضاء و قدر ہے. ٹھیک ہے کہ ایونٹس کیسے انفولڈ ہوں گے کیسے جو ہیں وہ جو ہے اس دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات چل رہے ہیں. اچھا ان کو نافذ کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق ہے جو اپوائنٹ کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک تو مخلوق فرشتے ہیں. ملک الموت جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ جا کے مار دو فلاں بندے کو. یعنی ملک الموت جو ہے
اور اس کی جو بھی فوج ہے اس کا کام ہی کیا ہے کہ بھئی جو ٹائم لکھا ہوا ہے جس کا اس وقت اسے مارنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے کے لیے ایک پوری فوج ہے جو لگی ہوئی ہے. ان کو اسی کے نالج دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کے مکلف بھی ہیں. یعنی ان سے پوچھا جائے گا. ملک الموت نے کو کہا گیا کہ یہ فلاں ٹائم پہ فلاں کی جو ہے جان تم نے قبض کرنی ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جائے گا. لیکن جہاں تک مسئلہ انسانوں کا ہے، ہمارا ہے، ہم مکلف احکامات قضاء و قدر ہے ہی نہیں، نہ ہمیں اس کا نالج دیا گیا ہے. ہمیں بلکہ کچھ اور احکامات دیے گئے جنہیں احکامات شریعت کہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم مانتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا اور ہمیں وہ تقدیر جو ہے ایک طرح سے سرنگوں کر دے گی. لیکن ہمارے لیے میٹر یہ نہیں کرتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کئی دفعہ اقبال کہتے ہیں کہ دونوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے. احکامات قدر جو ہیں بعض اوقات تو احکامات شریعت سے نہیں، بعض اوقات نہیں بلکہ کئی دفعہ احکامات شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو تقدیر کا ہی فیصلہ ہے، لیکن آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھانی ہے، یعنی آپ کو اس کے خلاف کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے آپ کو ایسے علاقے میں آپ ہیں جہاں پہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، تو آپ کو تو حکم یہ ہے کہ آپ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کئی دفعہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات قدر سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر. تو اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جماعات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یعنی ہمارا کام نہیں ہے تقدیر کی پابندی کرنا. یہ پابندی کرنا جو کام ہے نا، یہ ہے پودوں کا، یہ پتھروں کا، پہاڑوں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کی شریعت کو فالو کرنا. تو ایک تو یہ مسئلے کا حل انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا جو حل انہوں نے بتایا، انہوں نے وہی بات کی، اور وہ عمر بن خطاب کی ایک حدیث کو ریفر کرتے ہیں. یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی حدیث نہیں بلکہ اثر صحابی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ دمشق کے اندر جو ہے ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ٹاؤن پھیلا ہوا تھا. جی تو جی. اس وقت عمر بن خطاب نے جانا تھا ان کو وزٹ کرنے کے لیے. تو اس وقت دمشقس کے جو امیر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ. تو وہ وہاں سے باہر نکلے اور مطلب شہر سے باہر عمر بن خطاب کو انہوں نے ویلکم کیا اور ان کو وارن کیا کہ دیکھو شہر میں تو طاعون پھیلا ہوا وبا ہے. ہے، وبا ہے، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا. تو اس پہ عمر بن ٹھیک ہے. خطاب نے ڈسکشن کی صحابہ سے اور فیصلہ کیا یہ کہ ہم نہیں جائیں گے. تو ابو عبیدہ بن جراح کو یہ بات پسند نہیں آئی حضرت عمر کی، اور انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے ڈر رہے ہیں؟ ان کا جو اعتراض تھا کہ اگر اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے طاعون سے مرنا ہے تو آپ مر جائیں گے، اگر نہیں لکھا تو آپ نہیں مریں گے، تو آپ کو ڈرنے کی صحیح. ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس پہ عمر صحیح. بن خطاب نے یہ فرمایا تھا کہ ایک تو ڈانٹا ان کو کہ ابو عبیدہ بن جراح، مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ ایسی بات کریں گے. ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. کہ یہ بھی تو میرے پاس اختیار ہے نا کہ میں نہ جاؤں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ میں چلا جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میرے لیے دونوں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. یعنی یہاں سے اقبال ایک کانسیپٹ جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسٹنٹ ان ٹائم پہ ایونٹس جو ہیں ان کو لکھ دیا گیا، اچھا، بلکہ یہ جو سرکمسٹانسز ہے نا، سوری ٹو انٹرپٹ. تو اب جیسے ایک حدیث ہے کہ کھوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے جو ہے نا انسان بھاگتا ہے، لیکن دوسری حدیث میں جو ہے نا انہوں نے کھوڑی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بولا، بسم اللہ پڑھ کے بولا کہ یہ کھاؤ کھانا کو. اب وہ دونوں ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن میں جو ہے نا وہ وبا بہت پھیل رہی ہو، دوسری سچویشن میں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں اصل میں ہو وہ اس کانسیپٹ طریقے سے. سمجھا رہے تھے نا عمر خطاب. بعد میں پھر اسی روایت میں آتا ہے کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے انہوں نے پھر آ کے ایک حدیث سنا دی کہ جس جگہ پہ طاعون پھیل جائے تو آپ نہ جائیں. یعنی جو وہاں پہ بچے. بیسیکلی وہ کوارنٹین کی ایک پوری وہ فلسفہ ہے جو بیسیکلی پھر دوسرا اصول. یہ بھی ہے نا، ہمارے دین میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی نفس کو خواہ جو ہے مشکل میں مت ہاں، ڈال. تو اس پہ پھر عمر خطاب نے کہا کہ شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے جو فیصلہ کیا، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ درست فیصلے کی توفیق دی. لیکن جو پوائنٹ اس میں انہوں نے واضح کیا کہ دیکھو جب آپ کے پاس زندگی میں ملٹیپل آپشن موجود ہیں
تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں یہ ملٹیپل آپشنز لکھے ہوئے ہیں، تبھی آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ تو اس کو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک قدریہ ہے کہ بھئی حضرت عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا شہر میں، یہ قدریہ انہوں نے کانسیپٹ ہے اس میں، اور جبریہ جو ہے نا وہ ہو گیا کہ بھئی موت نے آنا ہے، تو یہ ایک طرح کا ایک بیلنس ہو گیا نا دونوں کے ہاں درمیان اس مطلب طریقے سے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئلٹی لائز سم ویئر ان بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز۔ ایک طرف قدریہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی تقدیر ودیر نہیں لکھی ہوئی، ہم اپنی تقدیر خود ہی لکھتے ہیں، جبکہ ٹھیک ہے۔ جبریہ والے کہہ رہے ہیں جی ہر چیز لکھا ہوا ہے، ہم مجبور ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، حقیقت اس کے بیچ میں ہے کہ کئی معاملات میں بالکل ایسا ہی ہے کہ بالکل لکھ دیا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کئی معاملات میں آپ کو اختیار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ اچھا اس کی یہاں پہ، جی جی ہاں سوری، یہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ آپ نے بک میں اپنے یہ بھی مثال دی ہے نا کہ بھئی اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اللہ ہاں مجھے توفیق دے گا تو میں جو ہے نا یہ اچھا کام کروں گا۔ تو ہوں ایک چور جو ہے نا پکڑا گیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، تو اب ان کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ یہ میری قسمت میں لکھا تھا، اس وجہ سے میں نے چوری کی۔ تو پھر حضرت عمر نے بولا پھر تمہاری قسمت میں ہاتھ کٹنا بھی لکھا ہوا ہاں کرنا ہے۔ صحیح تو یہ ہے۔ کہ میرے خیال میں صحابہ کو جو ہے نا یہ کانسیپٹ بہت ہی کلیئر تھا یہ ان کو کہ قدریہ اتنا کیا ہے، امپورٹنٹ ہے، جبریہ یعنی کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ڈائگنوسس تھا، یعنی جو انہوں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ زوال سے کیوں دوچار ہوئی، اس میں وہ ایک بہت یعنی جو 4-5 بڑے فیکٹرز بیان کرتے ہیں، اس میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ تقدیر کا غلط تصور جو ہے اس نے ہوں، امت مسلمہ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اس پہ ان کے بے شمار اشعار ہیں، یعنی اردو اور فارسی کے بے شمار اشعار صرف اسی مسئلے کی وضاحت میں انہوں نے جو ہے وہ صرف کیے ہیں کہ دیکھو یہ تقدیر کا جو تصور ہے یہ صحابہ کرام کا اتنا کلیئر تھا ہوں، کہ اس میں کسی قسم کی کنفیوژن ان کے ہاں نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں اتنا یہ مسئلہ خراب ہو چکا، مطلب جیسے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہوں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، مطلب تقدیر کا بہانہ بنا کے آپ نے اپنے آپ کو عمل سے جو ہے وہ دستبردار کر لیا۔ تو یہ تو اقبال کہتے ہیں کہ کہاں پہ ان کا تصور تقدیر تھا اور کہاں پہ تمہارا، تم نے تو تمہارے تصور تقدیر نے تو بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں تمہاری۔ ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں، فارسی کا ان کا بڑا ہی خوبصورت وہ شعر ہے کہ جبر خالد عالم برہم زند، یہ خالد بن ولید کا جو تصور تقدیر تھا اس نے دنیا ہلا کے رکھ دی۔ اس وقت کی جو دنیا تھی، رومن اینڈ پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاورز تھی، ان کی بنیادیں ہلا دی ایک عقیدے نے۔ صرف دیکھیں کتنا پاورفل یہ چیز، عقیدہ کتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا امپاور کر دیتا ہے، یو کین بیکم سو پاورفل کہ آپ پوری دنیا ہلا کے رکھ مطلب یہ کہ تقدیر کا جو غلط تصور ہے اس نے ہمارے لیے ہر طرح کی پاسبلٹی ختم کر دی نا، کہ تقدیر کا تصور جو ہم نے اپنا لیا وہ یہ کہ جب چیز لکھی ہوئی ہے بس لکھی ہوئی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ظاہر بات ہے انسان کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں وہ تو پھر اس کو تو آپ کو کاٹ کباڑ پہ پھینکنا پڑے گا، کیونکہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ویسا ہی ہوگا۔ رائٹ۔ اقبال کا میں وہ مشہور شعر بتا رہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو یہ بتایا جاتا تھا نا کہ جب کیسر و کسریٰ کے جو محل ہیں یہ فتح ہو جائیں گے اور جو ہے یہ تم ان کو اپنے تم ان کو زیر کر لو گے، تو ان کے اندر جذبہ جو پیدا ہوتا تھا نا، کانسیپٹ تو سیم ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جہاں ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ جی کیسر و کسریٰ جو ہے اس کے ایوان آپ کو مل جائیں گے تو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مل جائیں گے، صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مل جائیں گے، لیکن زمین آسمان کا فرق ادھر تھا کہ ان کی انر کنڈیشننگ ایسی زبردست طریقے سے ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا ہے تو پھر تو یہ تو مطلب ایک گرتی ہوئی دیوار کو دھکا لگانے والی بات ہے نا، تو کیوں نہ یہ ہمارے ہاتھوں ہو۔ تو وہ سب کچھ کھپا دیتے تھے اس کے لیے کہ یار یہ تو ہم نے کر کے چھوڑنا ہے۔ مطلب آپ سمپل اس کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا تھا کہ لتفتحن قسطنطینیہ، کہ تم یقیناً جو ہے قسطنطنیہ فتح کر لو گے، کانسٹینٹینوپل فتح کر لو گے۔ مطلب مسلمانوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا ان کو، پورے ہم دیکھتے ہیں کہ 800-900 سال اس پہ پیدل پہ حملے کیے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے زمانے سے حملے شروع ہوئے اور جا کے پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے پھر فتح کیا۔ یعنی یہ کانسیپٹ تھا کہ جب لکھا ہوا ہے تو یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی یہ تو ہو کر رہے گا، تقدیر کا فیصلہ ہے، تو کیوں نہ ہمارے ہاتھوں ہو۔
لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، جب لکھا ہوا ہے تو ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب اقبال کہتے ہیں کہ کانسیپٹ تو ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ جبر خالد عالم برہم زند اور جبر ماں بے خبن ماں برکنت، اور ہمارے تصور تقدیر نے اپنی جڑیں کھوکھلی کر دی پکڑ کے ہماری. تو یہ امپورٹنس ہے ان عقائد کی، اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ لکھنے کا فیصلہ میں نے کیا تھا کہ اس پہ عام طور پہ جو ہے ڈسکشن نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی کے اندر، اس پہ جو ہے لٹریچر بہت کم ہے کہ ایک تو ایک انٹلیکچوئل بیسس کیا ہے ہمارے ایمان کی، اس پہ تو بات ہے ہی نہیں نا، مطلب کیونکہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن نہیں ہے، یہ تو ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے، یہ ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہے جس کے اوپر ایمان کا سارا جو ہے وہ سارا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو کانسیپٹس ہیں ان ایمان کے، جو ڈفرینٹ ٹینٹس کے، جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو کانسیپٹس ہیں صحابہ کرام کی انر کنڈیشننگ کیا کرتے تھے جس طرح، اس طریقے سے یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے لوگوں کو یہ کانسیپٹس پتا تو ہیں کسی حد تک، لیکن اس کے اندر تاثیر نہیں ہے، کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ اصل میں دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے پھر یہ کتاب جو ہے لکھنے کا فیصلہ کیا. اور اس پہ تو خیر تقریباً تمام اسکالرز متفق ہیں کہ ہمارا جو کردار خراب ہو گیا، جو اس وقت ہم ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ کریکٹر جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر سے، اس کی بنیادی وجہ سب یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر خرابی ہے، ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا. لیکن وہ ایمان کیسے آئے گا، کیسے جو ہے ہمیں ایمان وہ نصیب ہوگا جو صحابہ کرام کو نصیب ہوا تھا رضوان اللہ تعالی علیہم، اس پر بحث نہیں. زیادہ تر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ صحبت میں بیٹھیں، آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کثرت سے اذکار کریں گے، اعمال کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایمان پیدا کرنے کا ایک انکانشیس وے ہے، ایک غیر شعوری راستہ ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے وہ کانشیس ایمان ہے، وہ انٹلیکچوئل ایمان جس کے اندر انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہوتی ہے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو نصیب ہوا تھا. تو ہمارے پاس بھی وہ تمام ریسورسز موجود ہیں جو ان کے پاس تھے، قرآن و سنت ان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹینٹس آف ایمان ہے ان کا صحیح مفہوم کانسیپٹ کیا ہے. وہ اگر سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمارے اندر بھی وہ چینجز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی ہمارے کردار ہاں میں، ہمارے. تو اکثر مطلب یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو ہے نا عبادات کے اوپر بہت زور ہے، کہ عبادات سے ہمارے معاملے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. مثلاً اگر اب ہم تھوڑا ذرا پریکٹیکل اور مطلب یہ کہ آ، مشکل ذرا باتوں کو جو ہے نا ذرا لے چلتے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو اگر میں عمرے پہ چلا گیا تو یہ جو ہے نا میری معافی ہو جائے گی. یہ جو آپ نے دو تین چیزیں جو اس میں ڈسکس کی ہیں نا کتاب کے اندر، کہ جو ہے ایک ڈیلوژن ہے لوگوں کو، آ، کہ بھئی ایک تو طبقہ ہے نا ان کو شک ہے آخرت کے اوپر، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ ان کو یقین ہے آخرت کے اوپر، لیکن ان کو یہ مغالطہ ہے کہ اگر ہم کوئی تھوڑے بہت اچھے کام کر لیں گے تو پھر ہم سیدھا جو ہے نا اسکیپ جنت روٹ ہے، میں چلے مطلب جائیں گے. وہ جو یہ رائٹ. بہت یا امپورٹنٹ پہلو ہے. یعنی کردار کا جو کرائسس ہے ہمارا، کریکٹر کرائسس اس وقت پوری امت کے اندر ہے، اس کے اندر بہت بڑی وجہ، بلکہ مین وجہ آپ کہیں تو ایمان بالآخرت کی غلط تفہیم ہے، یعنی اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں گیا. اور یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، یہ ڈاکٹر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے کہ بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم تھی. مطلب اس قوم کو آپ کو پتا ہے کہ صحابہ نے سکھایا سمجھایا، یعنی ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت کسی عام انسان نے نہیں کی ہے. کوئی عام اسکالرز جو ہیں وہ ان کی تربیت پر معمور نہیں تھے، بلکہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ ہیں علیہ السلام، وہ ان کی تربیت پہ جی معمور جی. رہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس حالت پہ پہنچ گئے تھے کہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی مطلب انتہا یہاں تک آ گئی تھی کہ نمازوں کو وہ سریعام چھوڑتے تھے، اور یہاں تک بھی مطلب جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کا زوال یہاں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھ کے اس سے چھڑوانا، جادو کر کے اور اپنے ساتھ مائل کروانا، یعنی یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی صحیح یہ ہے. سارا معاملہ آخر یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ سب اسی لیے ہوا، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات،
یعنی ان کے ہوں، آخرت کے بارے میں ایک ایسے کانسیپٹ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا جو باطل کانسیپٹ تھا، کہ جو ان کے علماء نے ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ جی ہم تو جہنم میں نہیں جلیں گے مگر گنتی کے چند دن. یعنی ان کے ہاں یہ 40 تصور. دن ہاں، کچھ لوگ کہتے ہوں، ہیں 40 دن، کچھ لوگ اس طرح، اور مطلب دن بھی ہوں، گنے ہوئے تھے انہوں نے. تو ہوں، یعنی خود امیجن کریں کہ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ جو مرضی کریں، آپ چاہے کسی کا حق ماریں، چاہے کسی کا مال کھائیں، چاہے کسی کے ساتھ آپ جو بھی آپ نے برا کرنا ہے آپ کریں، اینڈ آف دا ڈے یو ول انٹر جنہ. اور آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی جہنم میں، بس چند دن جلنا ہے، چند دن جلنے کے بعد آپ چلے ہوں، جائیں گے. تو خود سوچیں کہ پھر آپ کے کریکٹر کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. ایک ایسے شخص کے کریکٹر کی اصلاح اب ناممکن ہے، کیونکہ اس نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو اب امیجن کریں کہ ان کا تو پھر یہ کانسیپٹ تھا یہودیوں کا کہ کچھ دیر جہنم میں جلنا ہے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اس وقت امت مسلمہ میں مطلب شرط لگا کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ ایک دن بھی جہنم میں جلنے کا قائل نہیں. ہوں، اس کے ذہن میں تو یہ مطلب ڈالی سیدھا، ہوئی. ہاں وہاں پہ تو، یہاں میں ذہن میں ڈالی ہوئی یہ بات کہ سیدھا جنت میں جانا ہے. آپ چاہے مطلب کہ کوئی حساب کتاب بھی نہیں کچھ ہوگا، نہیں، اور یہ کہ کیونکہ جیسے کوئی صحیح چور، ایکسپریس لین ہے نا. وہ سارے چور دروازے ہیں، پھر میں نے کتاب میں مینشن بھی کیے ہیں ہوں، کہ ہوں، کس طریقے سے یہ ذہن میں بات ڈالی ہے علماء نے ان کے. ایک تو تصور وہی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ کرنی، آپ کی شفاعت اتنی ہوں، ہوں، زبردست ہے کہ اللہ کے، کیونکہ آپ حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی بات تو رد ہوگی نہیں. آپ جب کہہ دیں گے کسی کے بارے میں کہ بھی میری امتی، میرا جو امتی ہے اس کو جنت میں ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ریجیکٹ کریں گے. تو یہ تصور اچھا باقاعدہ. اس میں، جی جی جی. ہاں سوری، مطلب اس کو تھوڑا ذرا اور بھی، جیسے آپ کو پتا ہے میں آپ کو تنگ کرتا ہوں جی ان جی چیزوں کے اندر، کہ ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کل کے زمانے سے. ایک جو کانسیپٹ ہے نا، یہ امریکہ کے اندر ہے کہ بھئی جو امیر لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں اس وجہ سے کہ ہم جو ہے نا اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے محنت کی ہے اس وجہ سے ہم امیر ہیں. اب قرآن میں ایک آیت ہے میرے خیال میں قارون کے متعلق، کہ بھئی کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے اس کے علم کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن کے اندر کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ میری ہے، اور پھر یہ بھی ہے میرے خیال میں قرآن میں مال کا کوئی 85 دفعہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ذکر ہے. اور اس کے اندر میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اکنامک حالات جو ہے نا بہت خراب ہیں، جی بلکہ دنیا کے اندر جو ہے نا، ایون امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا غربت بڑھتی جا رہی ہے، مڈل کلاس چھوٹی ہو رہی ہے، لوگ جو ہے نا اپنا بجلی کا بل اور یہ انفلیشن وغیرہ کا کافی مسئلہ ہے. تو جو امیر لوگ ہیں نا امریکہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا ہمارے اوپر مہربانی نہیں ہے، یہ ہم نے خود یہ محنت کی ہے، اور اس وجہ سے ہم امیر ہیں. اور اگر غریب لوگ محنت کریں گے، اپنی عقل استعمال کریں گے، تو وہ بھی امیر ہو جائیں گے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیوں ہے، ٹیکس کا کانسیپٹ کیوں ہے کہ بھئی امیروں سے پیسے لے کے نا آپ انفراسٹرکچر پہ لگائیں، غریبوں میں اس کو تقسیم کریں اس طریقے سے. تو میرے خیال میں ہمارے پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی پی کا جو ہے صرف 10% جو ہے پاکستان میں لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. اچھا ایک اور مغالطہ ان کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جنرس ہیں، اور یہ ٹرو نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹا جو ہے نا وہ شو کر رہا ہے ورلڈ گیونگ انڈیکس میں پاکستان 69 پہ ہے، 69 پہ ہے، جو بہت ہی نیچے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ ہم لوگ جو ہے نا ٹیکس پورا پے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خزانہ جو ہے نا پاکستان کا خالی ہے. تو یہ جو اسلام کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کا یہ پھر نقص ہوا نا، کہ بھئی آپ کو اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینی چاہیے، آپ کو اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ بھئی دولت جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو پھر آپ نے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، ملک کا بھی حصہ ہے اس کے اندر. تو اس کے متعلق آپ اس جی کو بالکل. دیکھیں ایمان کے ایک ساتھ کیسے بات ہے نا کنیکٹ کہ کریں؟ جیسا آپ نے کمپیریزن کیا کہ ویسٹرن سوسائٹی اس وقت جو ہے وہ تو اپنے عقیدے کو چھوڑ چکی ہے. یعنی وہ تو اپنے آپ کو زیادہ تر ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ آخرت ہے یا نہیں. بہرحال وہ یہ دنیا کے جو ہارم کو ضرور دیکھتے ہیں کہ ہیومنزم ان کا سمجھنے کا عقیدہ ہے.
کہ جی ہم دیکھیں گے ہوں، فزیکل ہارم جو ہے، اگر تو کسی چیز میں فزیکل ہارم ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا. تو چلو یہ والا تصور ہے، اس کے بنیاد پر چلو کچھ نہ کچھ وہ خیر کا کام کر لیتے ہیں، یا ان کی جو ایلیٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے اندر پھر کچھ یہ جذبہ ہے کہ ہم نے عوام کا جو ہے نا کو خیال رکھنا ہے. لیکن ایک مسلمان کا ہوں، معاملہ آپ دیکھیں نا کہ وہ تو یہ سمجھے، اس کو یہ سمجھا دیا گیا ہے، اس کو جو ریلیجس طبقہ ہے اس نے سمجھا دیا ہے کہ یار آپ جو مرضی کریں، آپ چاہے لوگوں ہوں، کا ہوں، خون چوسیں، آپ چاہے لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے مال لوٹیں، آپ نے بس ایک حج کرنا ہے، آپ کے ہوں، سارے اعمال سارے برائیاں ختم ہو جائیں گے. یا پھر آپ نے ایک مسجد بنا دینی ہے. ایک مسجد آپ نے بنا دینی، ٹھیک ہے، ہوں، آپ نے بس یہ رفع امہ کے لیے تھوڑے بہت اپنا وہ نکال لینا ہے مال. تو یعنی ہوں، جنت اتنی آسان کر دی گئی. جیسے ہوں، میں نے بتایا نا کہ بنی اسرائیل کے لیے جنت آسان کر دی نا ان کے مولویوں نے، انہوں نے کہہ دیا ابھی آپ تو جنت میں جائیں گے بس گنتی کے چند دن آپ نے چلنا ہے. اچھا عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے تصور کر لیا کہ جناب جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ سارے کے سارے گناہ اپنے سر لے کے وہ تو سولی چڑھ گئے، اپنے کندھے پہ. ہاں. اپنے کندھے پہ لے کے چلے گئے. مطلب انسان تو ہے ہی گناہ گار، تو اس لیے تو ٹھیک ہے. اب کیونکہ سارے کے سارے گناہ کا کفارہ جو ہے، گناہوں کا کفارہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن کے بعد ہو گیا، تو اب یعنی اٹ ڈزنٹ میٹر. بیسیکلی عیسائیوں نے بھی لے لیا لائسنس. اصل گیم ہے لائسنس ٹو سن لینا. ہوں، لائسنس ٹو سن ہوں، جو ہے جس نے جیسا مرضی لینا ہے، عیسائیوں نے اس طرح لے لیا، یہودیوں نے اس طرح لے لیا، ہم نے شفاعت کے والے سے لے لیا. بلکہ جو میں نے اس میں اور ریزنز لکھے ہیں بڑے انٹرسٹنگ، کہ ایون کہ وہ لوگ جو کہ اس بات پہ بڑے پکے ہیں اور کہتے ہیں ہم توحید پر پکے ہیں اور بالکل آخرت میں تو اللہ ہی جو ہے نا معاف کریں گے، لیکن ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بخشی دیں گے. ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یعنی اپنے ہی گھڑی ہوئی بات میں کنفیوز ہو گئے ہیں. ہم نے کہیں پہ نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی کہ تمہیں بغیر اعمال کی جنت مل جائے گی. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا اصول ہے جو تمام سابقہ شریعتوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ کوئی بھی تاریخ میں بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اعمال کے بغیر ہم نے جنت دے دی ہو. تو ہوں، تمہیں کیسے مل جائے گی؟ بلکہ آپ خود دیکھیں کہ مطلب آپ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، فرق میں نے وہی بات کی نا کہ انر کنڈیشننگ دیکھیں صحابہ کرام کی کس لیول پہ تھی. کہ ایک صحابی جو ہیں معاذ بن جبل، بہت مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن جی، کے جی. بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ تم میں جاننے والا جو ہے نا وہ معاذ بن جبل. اور انصاری وہ تھے. ہاں. ساری زندگی جہاد کرتے رہے، یعنی جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. اچھا ساری زندگی جہاد میں رہے. اچھا یہ بھی واقعہ جو کوٹ کیا گیا یہ مسند احمد کی روایت میں کہ جب وہ ایک مارکے سے واپس آ رہے تھے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو بڑے کنسرن تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے اور وہ موقع نہیں مل رہا تھا. ادھر موقع مل گیا تو انہوں نے سوال پوچھا. اور سوال کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس پہ سوچ سوچ کے میں الفاظ یہ ہیں کہ قد امرزتنی و اہلکتنی و احزنتنی، مطلب میں بہت غمگین ہو چکا ہوں، بہت پریشان ہو چکا ہوں. یعنی آپ آج کل کے کانٹیکسٹ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں سوچ سوچ کے، میں مریض بن چکا ہوں، ہوں، ہوں. شدید غمگین ہو چکا ہوں. تو آپ سے نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا مسئلہ ہے یہ جس کے بارے میں تم اتنے کنسرنڈ ہو. پتہ ہے ان کا کیا سوال تھا؟ کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچوں. آپ دیکھیں ہوں، یعنی ہوں، اتنے بڑے صحابی ہیں اور کتنے وہ کنسرن ہیں آخرت کے بارے میں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا عمل کتنا بلند ہوگا پھر جب وہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پریشانی میں ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. جبکہ ہمارا حال ہمیں ہمارے علماء نے یا ریلیجس جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں نا تب بھی ہم پریشانی ہے، ہمیں پریشانی لاحق ہی نہیں ہے. بلکہ وہ تو مشہور ہے نا آج کل وہ نشید بھی ایک آئی ہوئی ہے کہ کنفرم جنتی ہیں، ہم تو کنفرم ہوں، جنت. ہوں. تو جب یہ حالت ہماری ہوگی تو کسی بھی سوسائٹی کی یہ حالت آپ کر دیں تو اس کا وہی حال ہوگا جو امت مسلمہ کا اس وقت ہے. بلکہ میں نے بتایا نا کہ جو ویسٹ کے اندر کیونکہ انہوں نے تو پھر ہیومنسٹ ایک کانسیپٹ دے لیا کہ چلو ان کو نظر آ رہا ہے یار کوئی بندہ کسی کا مال اگر چھین رہا ہے تو اس کو فزیکلی ہارم ہو رہا ہے بیچارے کو، مطلب وہ فزیکل ہارم کو مد نظر رکھ کے شاید پھر کوئی خیر کر لے.
لیکن کہ مسلمان تو فزیکل ہارم کو بھی نہیں دیکھ رہا نا، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے بخشے دے، بخشا ہی دے، میں بخشایا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش ہی دینا ہے، تو کیا مجھے مسئلہ ہے کسی کو قتل کروں؟ آپ کو پتا ہے بڑے بڑے جہاں پہ جو جاگیردار ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، وہ لوگوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے نا ان کی عزتوں کو چھین لیتے ہیں ان سے۔ حالانکہ اس کے اوپر بہت سخت حدیثیں ہیں، کسی کی جان لینا، ناحق جان جان لینا۔ لینا کسی کی، نہ کسی کا مال کھا لینا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، کتنی کتنی سخت حدیثیں ہیں۔ لیکن وہ جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے۔ اچھا، ایسے لوگ آپ دیکھیں گے ان کی تمام رمضان کی جو ہر سال کا جو رمضان ہے نا وہ بکڈ ہوتا ہے حرم کے اندر، سب سے بہترین ہوٹل میں جو حرم کے سامنے ہے وہ بک ہوگا وہ ہوٹل، یہ سارے وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی جو ہے وہ جو سلیٹ ہے وہ صاف کروا کے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو کس نے سمجھایا؟ اگر دیکھیں خود سوچیں کہ اگر ہمارے اسکالرز ان کو بتاتے کہ تم جہنمی ہو بھائی، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم توبہ نہ کرو، یہ تو تم نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں، جب تک کہ تم ان لوگوں کے جو حقوق تم کھا رہے ہو، جو غضب کر رہے ہو، وہ جب تک کہ تم واپس نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جا اچھا، سکتے۔ تو یہ پھر یہ سوچیں، بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز کنسرنڈ ہے ہوتے کہ ہیں۔ یہ جو راکفیلر ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ بلینر تھا، بڑا مشہور، تو اس نے بہت غلط کام کیے تھے، غلط طریقے سے اس نے پیسے وغیرہ بنائے، کرپشن اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو اس جی کے پاس ایک پریسٹ آیا نا، کہنے لگا کہ مطلب اس سے اچھا تو وہ پریسٹ ہے جو اس کو بتا رہے، سچ بتا رہے، کہہ رہے کہ تم جہنم میں جاؤ، جو تم دیکھ، نے حرکتیں کی ہیں نا۔ یعنی یہ تو تو پھر بڑی اس بات میں ہے کہ اس نے آ کے اسے اچھا، یہ کہہ دیا۔ ہمارے جو اس نے اسکالرز ہیں وہ کبھی بھی، بڑے بڑے جو ہاں، ہمارے انڈسٹریسٹ ہیں، وہ بڑے بڑے تو جو ہمارے، پھر راکفیلر نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اور آپ کو پتا ہے ابھی تک وہ فاؤنڈیشن چل ابھی رہی تک ہے۔ ابھی تک فنڈ تو فنڈ ہاں، اور وہ اس میں جو ہے نا، مطلب اکثر جو ہے نا وہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، یہ کرنا اس طریقے سے اچھا، تو۔ اس طرح کی آپ نے کبھی فاؤنڈیشن دیکھی ہے کہ ہمارے جو ایلیٹ ہے انہوں نے بنائی ہو؟ نہیں، اب دیکھیں نا، سیلاب کا جو ہے فنڈ جو ہے وہ نان کھا مسلم گئے، جو ہے یہاں پر بھیج رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو ایلیٹ ہیں اور پیسے والے ہیں، میں نے تو کبھی سوائے ایک دو کے، شاید اس نے 1 کروڑ کا یا ایک پتہ نہیں نہیں کتنے لاکھ کا حضرت، چیک وہ لکھا آپ ہوگا، دیکھیں کہ وہ کھا گئے، جو مال دیا گیا الٹا تھا وہ بھی کھا گئے۔ وہ بھی کھا گئے۔ مطلب تو امیجن کریں کہ اتنی زیادہ بے حسی ہے ہوں کہ ہوں وہ جو مال جو باہر سے آیا ان غریبوں کے لیے، اس کو بھی مطلب بیچ کے کھا گئے۔ ہوں۔ تو اچھا، تو یہ ایک کانسیپٹ مطلب مغالتا ہے ان کو کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارا حساب ایک علیحدہ ہوگا، ہاں، مطلب ایک ایگزیکٹو لاؤنج ہوگا وہاں پہ حساب والے دن، اور یہ جو غریب ہیں ان کا حساب ڈفرنٹ ہوگا۔ جیسے آپ کو یاد ہے ایک ڈرامہ آتا تھا، وارث آتا تھا، تو بالکل، جب وہ گاؤں سے شہر میں آیا نا، تو گاؤں میں تو وہ لائٹیں نہیں ہوتی نا، اسٹاپ لائٹس اور یہ سگنل وغیرہ نہیں ہوتے، تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں رکنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ۔ تو مطلب ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ جو رول ہے نا یہ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور تھا، یہ میرے خیال میں شاید مائیکل ہارٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے اندر 2 کوالٹیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے رول جو بنائے تھے، ظاہر ہے شریعت سے ان کے جو رول تھے وہ سب پہ اپلائی ہوئے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی بھی اگر ہاں، اگر چوری کرے جو ہے نا اس میں جو ہے ہاتھ کاٹنے میں یہ نہیں فاطمہ ہوگا۔ بنت محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، جو ہے تو وہ بھی ایک تو اگر کریں گی چوری تو ہاتھ کٹیں گے۔ ہاتھ کٹے، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ رول جو ہے سب پہ ایکولی اپلائی ہو رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جس میں ہر کوئی سیکیور فیل کرتا تھا، مطلب ہے کہ جان کی بھی سیکیورٹی اور مال کی بھی سیکیورٹی، ایون عزت کی بھی سیکیورٹی۔ اب آج کل کے زمانے میں جو ہے نا عزت اتنی اچھالی جا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہاں کہ پہ اس کا آپ یہ دیکھیں کانسیکوینس کہ کیا ہوگا۔ ایون کہ ریلیجس طبقہ جو ہے اس کے اندر بھی اخلاقیات اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں کہ کسی ایک دوسرے کے اوپر کے فتوے لگانا، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کی عزتوں پر حملے کرنا، یہ ایک اٹس اے نارمل تھنگ۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری عزت اتنی ہی زیادہ محترم ہے جتنا یہ جو خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ، جی جی۔ تو دیکھیں، خانہ کعبہ کی عزت اور احترام تو برقرار ہے اس طریقے سے، لیکن کسی کی عزت، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کہ اب ہمارا ہاں دیکھ لیں جو صحافتی معیار ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کوئی چیز پھیلا دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے قطع نظر کہ آپ نے تحقیق کی ہے واقعی اس بندے سے ایسا جرم کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نے اس کے بارے میں پھیلا دی، آگے وہ ڈیفینڈ کرتا پھر ہے بیچارہ۔
تو پھر یہ بیسیکلی ایمان کا مسئلہ ہوا نا، کہ آپ کو اس چیز پہ ایمان یہ نہیں ہے کہ ساری کی ایک دن ساری میرا ہے. حساب کتاب ہوگا. جب تک کہ کس چیز پہ مسلمان ایمان؟ قوم، یاد رکھیں کہ مسلمان قوم کوئی ہے نا، کوئی جو قوم جیسی جو ہیر آفٹر پہ یقین رکھتی ہے، اس کا ہوں جب تک عقیدہ آخرت درست نہیں ہوگا نا، وہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایتھیسٹ کا شاید عمل آپ صحیح کر دیں، کیونکہ وہ ایتھیسٹ اگر ہے تو کم سے کم وہ ہیومنزم کو تو مانتا ہوگا. یعنی ایک ہوں فزیکل ہارم کو تو بہرحال وہ پروسیس دیکھ کرتا رہا ہے، ہے. دیکھ رہا ہے کہ ہوں یار ٹھیک ہے کسی نے چوری کی ہے اگر، تو دوسرے کا مال چھینا ہے، اس کو فزیکلی ہارم ہوا ہے، یا کسی کو اگر مارا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے کسی کی، تو اس کو بےچارے کو دکھ ہوا ہے. یعنی ہوں وہ تو سائنٹیفکلی دیکھے گا نا کہ یار کسی کو اگر آپ نے برا بلا کہا ہے تو اس کو سائیکولوجیکلی کتنا افیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر، بےچارے کے اوپر. تو وہ فزیکل ہارم اس کے ذہن میں کیونکہ ایک مسئلہ سمجھ آیا ہوا ہے، تو وہ پھر بچ جائے گا، رک جائے گا. لیکن اگر مسلمان ہے یا جو کسی بھی عقیدے کو ماننے والا ہے، اس کو تو کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی آپ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، تو اس ہوں کے لیے تو پھر فزیکل ہارم بھی یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یار فزیکل ہارم بھی آپ کریں، کسی کا مال چھین دیں، کسی کو آپ مار دیں، تب بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ بس یہ فلاں پیر صاحب کو خوش کرنا ہے، ان کے آپ نے مزار پہ جانا ہے، چادر چڑھانی ہے. وہ پیر صاحب خود آپ کو، یعنی یہاں پہ آفٹر ڈیتھ سروسز اویلیبل ہیں. ہوں مطلب یہ میں آفٹر ڈیتھ سروسز کہتا ہوں کہ آپ کو ہوں پیر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے مرید ہیں تو ہم آپ کو سارے پروسیسز جو مرنے کے بعد ہیں، یعنی ہوں جو قبر سے لے کے حشر تک، اور حشر سے لے کے پھر جنت تک، ہوں کہ وہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم وہ سارے پروسیس آپ کے جو ہے نا وی آئی پی لاؤنج میں آپ کو، مطلب وہ جو کیا وہ سروسز ہاں ہوتی ہے نا، وہ پتا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ سروسز ہوتی ہیں اسپیشل، جی کہ ہاں جناب وہ جی ہاں کسی مریض کے لیے ہوتی ہیں کہ جناب اس کو آپ سارے جو ہے نا آسانی سے مراحل پار کراتے ہیں، تو وہ سروسز اویلیبل ہیں. آپ کو وہ کنفرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، شیخ صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے، پورا پروسیس ہوں آپ کو جو ہے نا یہ اس کی ٹینشن نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو جنت پہ پہنچا دیں گے. تو جب یہ اس طرح کے معاملات آپ کی امت کے اندر موجود ہیں، تو یہ الٹا پیالہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ پانی پھینکتے رہیں، وہ اندر جائے گا ہی نہیں. آپ ہوں 100 دفعہ ان کو کہہ دیں کہ جناب یہ بری چیز ہے، جیسے آج کل ٹریکٹر بلڈنگ کے اوپر بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں، تو میں ان سے اکثر اعتراض اس پہ ان پر اعتراض کرتا ہوں اس والے سے، اپنے ان دوستوں پہ اور بھائیوں پہ، کہ دیکھو آپ نے ان کی بنیاد کو صحیح اگر نہیں کیا تو یہ ساری کریکٹر بلڈنگ کی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، حدیثیں سنا دیں آپ ان کو تو ٹس سے مس نہیں ہوں گے. وہ انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کی بات تو درست ہے، یہ بات غلط ہے. اچھا کون کہتا ہے کہ چوری کرنا صحیح ہے؟ سب کو پتا ہے غلط ہے. کون کہتا ہے قتل کرنا صحیح ہے؟ سب کو پتا ہے غلط ہے. کون کہتا ہے کہ یار مال کھانا جو ہے دوسرے کا ناحق یہ درست ہے؟ سب کو پتا ہے غلط ہے. لیکن پھر بھی سب کے سب لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو کنفرمیشن ہے کہ جنت میں ہوں بہرحال ہونے چلے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ویسی بات نہیں کی ہے کہ بنی اسرائیل کا بیڑا غرق جو ہوا وہ اس تصور نے کیا. تو ہمارے ہاں تو وہ تصور جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے اس وقت پینیٹریٹ کر چکا ہے ہمارے اذہان میں. تو یہ ہوں بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ایمان بالآخرت کے حوالے سے قرآن مجید نے جو وضاحت دی ہے کہ ہوں بھائی جنت ایسے نہیں ملنے والی، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، یعنی جو سب کچھ کھپا رہے تھے، یعنی ان سے بہتر تو لوگ نہیں ہو سکتے نا. ہوں ہوں کہ جب آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرتے ہوئے تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں مدنی دور کے، اور اس میں وہ صحابہ موجود ہیں جنہوں نے شروع سے لے کے اینڈ تک مسلسل آپ کے ساتھ اپنی جانیں کھپائی ہیں، زندگیاں کھپائی ہیں، ہجرت کی. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف تم تتھرو الجنہ، کہ تم جنت کیسے چلے جاؤ گے بھائی، ابھی تو تم یو ہیو ٹو ڈو مور. تو یا دیکھ جنت آسان نہیں. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جنت کو بالکل اتنا آسان کر دیا گیا ہے، یعنی بلکہ فری میں اب تو بانٹی جا رہی ہے اب تو. نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسیپٹ جو ہے بالکل الٹا کر دیا ہے. ہاں حالانکہ صحیح حدیثیں ہیں کہ جنت جو ہے مشکلوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ جو ہے آسانیوں سے. آسانیوں سے انہوں گئی، نے اس کو الٹا کر دیا. الٹا کر دی. تو تو یہ ہاں بڑا یعنی بنیادی مسئلہ ہے. اس لیے جو اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان بالآخرت کے چیپٹر میں نے تفصیل سے پھر وضاحت کی ہے کہ عمل ہوں، درست نہیں ہو سکتا. کریکٹر کو آپ کبھی بھی فکس نہیں کر سکیں گے اس امت کے، جب تک کہ اس کے ایمان بالآخرت کو آپ کریکٹ نہیں اچھا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہے کہ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عبادات پہ کافی زور ہے ہمارا،
بعض دفعہ لوگ جو ہیں فرض بھی نہیں پڑھتے، نافلیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں ایک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اس طریقے سے یہ بھی ایک ڈیلوژن ہے لوگوں کے اندر۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے معاملات میں کوئی کمی ہے تو عبادات سے آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کی عبادات میں کمی ہے تو معاملات سے فکس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں عبادات کے مقابلے میں۔ جیسے اصل آپ میں کہہ تو رہے ہیں نا دونوں چیزیں کہ امپورٹنٹ ہے نا، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے۔ اصل میں تو جی جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ آ گیا کہ جی بس عبادات آپ نے کرنی ہے، حالانکہ معاملات بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جتنی عبادات امپورٹنٹ ہے۔ اللہ ہاں، تعالیٰ نے لیکن ہم حکم یہ دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر فوکس ہے کہ بھئی اگر ہم ہاں، عبادات کر لیں گے، پاکستان میں رمضان تو کی تصور نمازیں یہ پڑھ دیا لیں گے، جاتا ہے کہ بھی لیکن ہے آپ کہ نے اگر عبادت ہمارے کرنی ہے۔ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو مطلب ہے کہ نفلیں پڑھنے سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر لیکن نا بلکہ یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا کہ ہاں، اگر آپ بلکہ یہ زیادہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو شریعت کی اس پہ واضح انسٹرکشن موجود ہیں، آپ نے کسی ہم، کا اگر حق مار دیا ہے تو جب ہم، تک کہ آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے اس دنیا میں، اس وقت تک وہ معافی نہیں ہوگی آپ، یعنی اگر فار ایگزامپل کسی کا آپ نے حق مارا ہے تو پہلے آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے، پہلے اس کو جو ہے اس سے معافی مانگنی ہے، جا کے اس کا ازالہ ہم، آپ نے کرنا ہے، پھر توبہ قبول ہوتی ہے، پھر توبہ آپ کریں گے تو قبول ہوگی۔ جبکہ ہاں، عبادت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں آپ اللہ سے ڈائریکٹ توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا، آپ نے اللہ کا حق مارا ہے، تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم، توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن جو ہم، مخلوق کا معاملہ ہے، تمام احادیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے وہ مسئلہ مخلوق سے کلیئر کروانا ہے، ہم، پھر جا کے اللہ کی بات ہے۔ ہم۔ تو بیسیکلی یہ جو حقوق ہے، ہم حقوق کی جو بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ کہ اگر کسی کو مخالطہ ہے اس چیز کے اندر یا شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کی کمی ہے یا ایمان کی خرابی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے اگر ہم چلے جائیں شرک کی طرف، آپ نے مینشن کیا تھا کہ شرک جو ہے نا دو طرح کے ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک پھر کافی سارے کچھ مثالیں بھی آپ نے دی ہیں چھوٹے شرک کی، تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ جی بڑے شرک کا یہ تو ہوں، کانسیپٹ کلیئر ہے کہ بھئی بتوں کی پوجا کرنا، کسی کو خدا کا بیٹا یا اس طریقے سے کہنا، یہ بڑے شرک میں جی ہے۔ اس پہ تو ہمارا بڑا ایک فوکس ہے دی ریوائول کے تحت بھی، ہم اس پہ ایک بڑے اہم پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک توحید الائنس بنے، کہ یہاں پہ شرک کی جو لعنت ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے انفارچونیٹلی، یعنی شرک اکبر بھی یہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ اور شرک اکبر تو یہی ہے نا کہ انسان عقیدے میں یہ سب، اس کے عقیدے میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اتھارٹی ہے کہ جو ہوں، وہ پاورز رکھتی ہے، وہ اسماء و صفات رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ جو ہوں، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارا جو نعتیہ کلام ہے سارا، اس کے اندر تو آپ کو بعض کا تو لگتا ہے کہ یہ حمد ہونی چاہیے لیکن وہ نعت ہوتی ہے ٹھیک ہے، ہوں، یعنی ہوں، ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب اختیار ہم نے دے دیا کہ روز محشر وہ بخشوا لیں گے ہمیں، تو یہ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اور وہاں پہ امر اور اتھارٹی وہ صرف اللہ کی ہوگی، لیکن یہاں پہ ہم نے وہ اتھارٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی۔ تو اتنا بڑا شرک جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں یہ نظریات ہیں یہاں پر کہ بھی وہ بھی عطا کرنے والے ہیں، وہ غوث ہیں، وہ داتا ہیں، آپ وہ ان سے جا کے دعائیں مانگیں تو وہ رزق آپ کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کی دعائیں جو ہیں جا کے لوگ ان بزرگوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سیدھا اچھا، سیدھا جی جی، تو یہ ہو گیا شفاعت کا شرک ہو گیا نا، کبھی یہ ہمارے لیے شفاع کریں گے، ہمارے یہ لیے شفاعت کریں جیسے گے، یا رسول پھر اللہ کے، ہاں، ہاں، یا پھر استعانت کا شرک، یعنی آپ کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ عطا کر سکتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہوں، ہے کہ عطا صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مخلوق جو ہے اگر تو وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ صرف آپ کو سپورٹ، آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں اگر کہیں پہ میں نے جانا تھا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کر لی کہ مجھے گاڑی میں وہاں تک پہنچا دیں، تو یہ میں ہوں، نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اس میں شرک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی موجود ہیں اور جو سبب آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ تصور بھی ہے کہ غیبی اسباب کے ذریعے سے جو ہے لوگ اسپیشل طرح سے مدد کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی ہوں، بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی غیبی اسباب کے اوپر رائے کریں گے، جو کہ بیسیکلی یہ سارے معاملات جنات سے متعلق ہیں، تو ہوں، یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں۔
تو یہ تصور کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی میرے کام بنا سکتا ہے، یہ تصور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ہر دوسری تیسری گلی میں آپ کو پتا ہے کہ ایسے عامل، ایسے پیر فقیر وہ موجود ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے آپ کی میڈیکل مسائل بھی حل کر دیں گے، ہم آپ کے بچیوں کے رشتے بھی کروا دیں گے، ہم آپ کے جناب رزق کے مسئلے بھی حل کروا دیں گے۔ اور یہ لوگ دھڑ دھڑ ان کے پاس جاتے ہیں، لائنیں بندی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سارے کام کس سے مانگنے والے ہیں؟ اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ کے سامنے جھکو بھائی۔ اگر آپ کے پاس رزق کے معاملہ تنگ ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگو۔ لیکن اللہ کے پاس نہیں جاتے، یہ ان لوگوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے بلکہ وہ شرک ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے لیے پیسوں کے لیے دعا کرے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دولت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے مانگو۔ بالکل، یعنی ہاں اتنے بھی بڑے بزرگان دین بھی ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، انہوں نے اللہ سے جوڑا لوگوں کو۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ اب اپنے سے جوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں آپ مجھ سے مانگیں، ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سارے شرک اکبر کی صورتیں ہیں، یہ جن پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ یعنی یہ جس نے بھی شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی بھی بلکہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں سارے جو دوسرے جو گناہ ہیں میں معاف کر ان دوں گا، اللہ لا یغفر ان لیکن یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ شرک فرماتے ہیں میں میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا جس نے شرک کیا۔ اور یہاں شرک اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بخش سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ تو شرک اچھا، یہ تو اکبر کی پھر ہاں تو چھوٹے جو شرک ہیں، سوری، چھوٹے جو شرک ہیں وہ آپ اس کو بھی ذرا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کل کے شرک حوالے سے اصغر وہ ہے، کیا اس ہے۔ کی بہت سی صورتیں اب ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ وہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں یہی بڑا فرق ہے کہ شرک اکبر کا جو ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے وہ عقیدے میں یا اپنے انٹلیکٹ میں یا شعور میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو اس کے ہم پلہ ہے، اس کے برابر ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو شرک اصغر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو کلیئرٹی ہوتی ہے، یعنی وہ کبھی کسی اور ہستی کو اللہ کے برابر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کہ اس کا ہم سب۔ لیکن یہ بات عقیدے میں یا انٹلیکچولی ایکسیپٹ کرنے کے باوجود عمل اس کا اس کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی عمل جو ہے اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سب یہاں پہ مسلمان جو ہیں انہیں سے اکثریت مانتی ہے کہ بھی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یا الصلاح کی آواز آتی ہے تو نماز کے لیے نہیں جاتے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے، اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ کسی کی تو بات مان رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے یا شیطان ہے۔ یعنی صحیح ہے۔ نفس اور شیطان کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی طرف جاؤ۔ تو اس لیے علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ ہر گناہ جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے ایک طرح سے شرک اصغر بھی ہے، کہ آپ نے کسی کی بات تو مانی ہے نا، اللہ کی بات نہیں مانی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو کہ شیطان ہو سکتا ہے یا نفس ہو سکتا ہے جس کی آپ نے بات مان کے جو ہے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تو وہ کہ ہاں نہیں پڑھنی چاہیے لیکن کیا کریں مجبور ہوں، تو وہ جو عمل کے اندر خرابی آ جاتی ہے جب، تو اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی بڑی صورتیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مانتے ہیں یہاں پہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن احکامات جو ہیں اللہ کے نافذ نہیں کرتے۔ پتہ ہے آپ کو یہاں پہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ کہیں گے ہاں کچھ لوگ تو شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم سے مانتے ہی نہیں سزائیں۔ اب وہ پتہ ہے کہ بڑی لیڈر تھی ہماری، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وحشیانہ سزائیں۔ تو اب یہ تو پھر عقیدے کا ہی شرک ہو گیا نا، یہ تو بڑا شرک ہو گیا کہ اللہ کے احکامات کو آپ نے کہہ دیا یہ وحشیانہ ہے۔ لیکن باقیوں کا اگر آپ حال دیکھیں تو ان سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے نہیں نہیں یار ہونا تو یہی چاہیے، اللہ کا حکم ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں مجبور ہیں یار، یہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو وہ عمل کے اندر خرابی ہے ان کی، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر جیسے ہی شرک جو ہے وہ عقیدے میں چلا جائے تو پھر وہ اکبر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اچھا، کی تو یہ جو ہم نے بولا تھا کہ یہ جو لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہے نا کہ بھئی میری محنت اور میری عقل سے یہ بالکل پیسہ آیا میرے بالکل پاس، تو یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ دیکھو تمہیں کس نے یہ سب کچھ عطا کیا، تمہیں جو نالج دیا، تمہیں اسکل دی، تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا، کس نے کیا؟ تو کہیں گے اللہ نے، مطلب مانیں گے اللہ نے۔ لیکن جب دنیا میں اپنے روزمرہ زندگی کے اندر جو ہے یہ تصور ہوگا یار میں نے جو ہے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا ہے، ہاں کوئی بندہ اگر عقیدے میں یہ سمجھتا ہے پھر تو وہ بڑے شرک کا ارتکاب کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جو آج کل ایک بڑا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں
کہ الہ جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے. کہ الہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الہ ہوتا ہے جس کی ہم پرستش کریں، جس کے سامنے فارمز آف ورشپ آپ کرتے ہیں. حالانکہ الہ کا جو براڈر کانسیپٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وہ ہستی یا شے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ آپ خوف کھاتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے دھیان میں رہتا ہے، جو جس کے ساتھ تعلق میں آپ کو اطمینان ملتا ہے، اچھا جس کے لیے آپ زندگی کھپانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے لیے آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ الہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اسکالرز نے اس پہ بحث کی ہے کہ ہر بندے کا ایک الہ ضرور ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس نے ایک الہ ضرور بنانا ہے، چاہے اگر وہ اللہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، ہوں، تو اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے. تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث بھی ہے جو کتاب میں آپ کو ملے گی، کہ جہاں پہ ہم اگر غور سے دیکھیں کہ آج کے دور کے کئی الہ ہیں جو ہم نے بنائے، لیکن وہ سوچیں کہ آج وہ کون سی شے ہے جس کے لیے ہم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ کون سی شے ہے جس کے لیے زندگی کھپانے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ کون سی شے ہے جس سے محبت ہماری سب سے بڑھ کر ہے، جس کے چھن جانے کا خوف سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہی پیسہ ہے. پیسہ. ہاں. یعنی ہاں. آج جو نیولی بورن گاڈز ہیں نا، ان کے اندر جو سب سے بڑا الہ ہمارا بن گیا وہ پیسہ بن چکا ہے. وہ اللہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے لیے الہ اللہ تھا، اسی کے ہوں. لیے ان کا جینا مرنا تھا، اسی کے لیے ان کی ساری اسٹرگل تھی، کوشش تھی. ہماری ساری اسٹرگل اور کوشش جو ہے وہ پیسہ ہے. اس طریقے سے پھر وہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا سوشل سٹیٹس ہے وہ ہمارا خدا بن چکا ہے. ہمارے رشتے ناتے جو ہیں ان کی ویل بینگ یہ ہمارا خدا بن چکا ہے. تو اس کو بڑی خوبصورتی سے پھر علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یعنی یہ ہیں اسی طریقے سے بت جیسے پہلے بت ہوا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان بتوں کی مورتیاں نہیں، یعنی ان کی مورتیاں تو نہیں ہیں لیکن ہیں یہ بت اسی طریقے سے. اچھا، ایک اور بھی اس میں بت آ گیا ہے، وہ کانسیپٹ ہے سائنس کا، کہ جی جی اکثر لوگ جو ہیں سائنس کو اتنا انہوں نے بڑھا چڑھا دیا ہے کہ سائنس کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا ہے، کہ جو ہے نا سائنس اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بالکل. ہے. تو وہی بات ہے کہ اس میں بہت سے بت ہیں، بہت سے ازمز ہیں جو بت بن چکے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سائنس کے حوالے سے بات کریں، سائنٹیفک جو سائنٹزم جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ اسی پروسیس سے جو ہے آپ جب تک کہ نہیں گزریں گے تو آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی ایک بت بن چکا ہے. اس طرح اچھا، اب یہ جو پیسمزم. اس کا سوری وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آج کل کافی بات ہو رہی ہے، کہ بھئی کیا ہم کمپیوٹر کو اتنی انٹیلیجنس دے دیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک کانشس جو ہے وہ خود اس کا کانشس جو ہے، اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بالکل یہ جو کانشس ہے، اب یہ بھی تو ایک طرح کا شرک نہیں ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا ایک انسان کی طرح کی بالکل کوئی وہ چیز کسی بنائے گا. اور کو جو ہے وہ شعور عطا کر سکتا ہے. چلیے بات تو مطلب یہ بھی. ایسے جیسے انسان جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اندر ایک روح جو ہے وہ ڈال رہا ہے اس بالکل طریقے ایسا سے، جو بیسیکلی ناممکن سی چیز ہے. ناممکن ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ وہ تو صرف پیچھے اس کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی انسانی شعور ہے جو کار فرما ہے، وہ جو اس کو اکوپ کر رہا ہے. تو اس کا اپنا تو کوئی شعور نہیں ہے. وہ خود سے جو ہے وہ ڈسیزن جو ہے اس کو جیسے سکھایا جا رہا ہے نا، جیسے اس کو جا ٹرین کیا جا رہا رہا ہے ٹرین کر ہے، یہ رہا تو ہاں بیسیکلی جیسے طوطا ہے، ہے. ہاں جی. طوطے کو جیسے آپ جو سکھائیں گے اس کو، ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ ہوں وہ جو ہمارے ذہن کی جو پروسیسنگ ہے نا اس سے 100 گنا زیادہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے ہے. پروسیسنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہاں. سیلف اویئرنیس کبھی نہیں آ سکتی. وہ سیلف اویئرنیس جو ہے یہ تو انسان کا ہی خاصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں اس وجہ سے کہ جو مینز ہیں وہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے فول پروف ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں فلاز ہوتے ہیں. اور بعد میں جب ان کے فلاز ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ پھر جو ہے اس کو ہاں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ گوگل کی ایک سبسیڈری ہے کیلیکو کے نام سے، اس کو تقریباً $1.5 بلین کی فنڈنگ ملی ہے. ان کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے نا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم ایجنگ کو اور موت کو جو ہے نا ہم وہ ختم کر دیں گے. بالکل یہ لوگ اس تو پہ آپ لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کی ایک اجل ہے، ایک اینڈ ہے جس طرف اسے جانا ہے. جی جی. تو جو بھی ہے کل من علیہا فان، ہر کوئی جو ہے اس نے فنا ہونا ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی جب انسان کے عقیدے میں چلی جائیں گی تو یہ شرک اکبر بن جائے گا. اگر وہ عقیدے میں نہیں بھی آتی اور عملاً جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو پھر یہ چھوٹا شرک ہوگا. تو یہی بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے
اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب تو خیر وہ نیشنلزم اتنا بڑا بت نہیں رہا جتنا بڑا پیسہ بن چکا ہے، لیکن ایک زمانے میں نیشنلزم کا بڑا ایک وہ بت تھا کہ لوگ نہیں، سمجھتے میرے خیال میں ہماری جو تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی اس چیز کے اوپر، وہ جو میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فرمایا کہ یہ جو اسبیہ ہے، اگر کوئی اس کا نعرہ لگائے گا اور اس کے لیے لڑے گا مرے گا تو وہ وہ ہم میں مجھ سے میں سے نہیں نہیں ہے۔ ایک اور جو حدیث ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا جہالت ہے بیسیکلی۔ بالکل تو ایسے۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل پارٹیوں میں اور گروپوں کے اندر جو آج کل نفرت اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایک صاحب سے، تو مثال ہم یہ دے رہے تھے کہ میری پارٹی کی یا میرے قبیلے کی سب سے خراب چیز جو ہے نا دوسرے قبیلے کی سب سے اچھی چیز سے بہتر ہے۔ بالکل تو اس میں جب صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا کیا ہے اسبیہ یا اصحابیہ، تو انہوں نے بولا کہ آپ برے کاموں میں اپنے قبیلے یا اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں۔ صحیح بات۔ ہاں، تو یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا جی یہ بالکل، خیر ایک یعنی علیحدہ ٹاپک ہے۔ آپ کو پتا ہے ہاں کہ اب جی، تو کلٹس جو ہے نا وہ بن رہے ہیں نا، کلٹ اب جو لوگوں کا بیہیویئر ہے وہ کلٹش ہوتا جا رہا ہے۔ تو بالکل اسلام کے اندر تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسلام میں تو صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے آپ نے لڑنا مرنا ہے، جس کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی بنیاد اگر ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی شخصیت ہے، اس کے لیے اگر آپ لڑ مر رہے ہیں، اسی کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تو یہ جو شخص پرستی ہے یہ بڑے میں آتا ہے یا چھوٹے شرک میں آتا ہے شخص شخصیت پرستی؟ پرستی میں وہی، اگر تو کوئی بندہ عقیدے میں یہ سمجھے گا کہ جی یہ جو اب ہستی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس یہ کا وہ ملک کے مقام، حالات جو ہے نا یہ غربت ختم کر دے گی، ملک کے حالات ہاں، بہتر کر دے گی۔ یعنی یہ جو شخصیت ہے، یہ اب وہ پاورز اس کے پاس، سپر نیچرل پاورز آ گئی ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، تو پھر تو وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اگر زیادہ تر لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا عام طور پہ، ویسے عام طور پہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں یار اللہ تو سب سے بڑا ہے نا بھائی، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس شخصیت کو یا اس جماعت کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی معاملے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ عملاً شرک جو ہے وہ تو پھیلا ہوا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ ہاں، عقیدے کا شرک بھی کچھ لوگوں کے اندر وہ بھی آ چکا ہے، اور یہ ہوتا ہے، یعنی یہ شیطان کی جو واردات ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پہلے وہ شرک شروع ہوتا عمل سے ہی ہے، چھوٹا شرک ہی پہلے انسان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ بڑا شرک بن جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال نہیں ہمیں اس پہ ہاں، خیال رکھنا یہ میں نے چاہیے۔ پڑھا آپ کی بک کے اندر۔ اب بالکل میرے خیال میں شاید ابن عباس کا قول ہے کہ کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹے سے نہ شروع ہوتا۔ بالکل ایسے۔ ہاں، تو میرے خیال میں کافی کچھ ہم نے کور کر لیا جی ہے، تو اب اس کو یہاں پہ ذرا بالکل اختتام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اور بھی کتاب آپ نے جی جی، چھاپی ہے؟ اس کے یہ دو بکس ہیں بیسیکلی، جو دی ریوائول، جو ہمارا جو دی ریوائول کی اسٹرگل ہم نے لانچ کی ہے، تو اس کی جو ہوں، ہمارے جو بنیادی نظریات ہیں ان دو بکس میں، ایک تو یہ ایمانیات ہے اور دوسری پھر بک ہے فرائض و منہج، جس میں پھر اوبلیگیشنز ہے اور میتھڈولوجی کا زیادہ بیان ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے۔ مقصد اصل میں یہ تھا کہ ہمارا کہ پورا جو دین کا جو ایسنس ہے وہ جو ہے ایک سمرائز فارم میں آ جائے، اور اس کی لینگویج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ایسی نہیں رکھی کہ اکیڈیمک ہو بہت زیادہ، ایک عام فہم ہے ایک عام بندے کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے اسے۔ تو وہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایمان کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اور اس پہ تمام اسکالر متفق تھے، ہمارے جو استاد ڈاکٹر سار رحمۃ اللہ وہ بھی اس پہ بات میں متفق تھے کہ جب تک کہ ایمان کو درست نہیں کیا جائے گا تو اس امت کی عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات لاجیکل ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا، اور ہم نے دیکھا آج کی ڈسکشن میں بھی کہ کتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن میں ضرور جو ہے وہ عرض کروں گا جو ریڈر جو ہماری آڈینس ہے کہ وہ اس بک کو ذرا تھورلی اسٹڈی کریں، اس سے گو تھرو ہوں، تاکہ جتنے بھی ٹینٹس آف ایمان ان کے اندر جو کنفیوژنز ہیں، جو خرابی ہیں، ان کو کوشش ہم نے کیا کہ ہائی لائٹ ہوں، اور ان کی پھر جو صحیح تفہیم ہے، اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو قرآن و سنت کی بنیاد پر کھڑا کیا، تاکہ ان آئیڈیاز کا وہ امپیکٹ ہو سکے جو کہ ان کا کبھی امپیکٹ تھا۔ یعنی اقبال وہی کہتے ہیں نا کہ تو زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ علم الکلام۔ یعنی یہی توحید جب صحابہ نے سمجھی تو پوری دنیا کے لیڈر بن گئے وہ۔ اچھا، یہ توحید ہمیں جب سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم تو اپنی غلامی سے نہیں نکل پا رہے،
तो इसका मतलब है कि मसला तौहीद के अंदर नहीं, मसला हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको करेक्ट हमने अगर करने में कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह एक बड़ी तब्दीली जो है रूनुमा होगी। और इस वाले से हम एक तौहीद अलायंस को भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीगर जो मुख्तलिफ फिक्र के उलमा हैं वो मिलें, और कम से कम इस पे तो मुत्तफिक हो जाएं कि यार तौहीद के जो मामलात हैं इस पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जितने भी जो शिर्क के तस्वुरात हमारे माशरे में पाए जाते हैं उसको हम खत्म कर पाएं। अगर इसको भी हम कर लेंगे तो काफी हद तक हम एक बड़ी तब्दीली जो है उसको बर्पा करने में कामयाब हो सकते हाँ, इसमें एक स्टडी भी है जर्मनी की 2019 की। तो उन्होंने बोला है कि जो वननेस पे यकीन रखते हैं ना, उनके अंदर इतनी डिप्रेशन और वो नहीं है, वो ज्यादा मुतमईन है। हैं। यही वो इनर ये कंडीशन, बड़ा यही वो इनर इंटरेस्टिंग। हाँ कंडीशनिंग है। बिल्कुल। जी हाँ। तो जो कि हम करना चाहते हैं, तो इस पे बड़ी इंशाल्लाह हमारी वर्कशॉप्स भी हैं कि इनर कंडीशनिंग ऑन तौहीद कैसे होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। तो आज तो काफी हमने इस बहुत पर जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। तो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे किसी और विशेष के। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वही